السلام علیکم اسٹوڈینٹ، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہمارا یہ جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 5 میں ہمارا لیسن نمبر 2 ہے۔ اس میں جو ریمیننگ ہماری چیپٹر کی ریڈنگ رہ گئی تھی وہ ہم نے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ورڈ میننگ آپ کو بتانے ہیں اور ایکسرسائز کے شارٹ کوشچن آنسر، ٹھیک ہے جی۔ تب وہ مرزا غالب کے جو مرزا غالب کے اعداد و خسائل پیج نمبر 9 اور 10 آپ دیکھیے گا۔ ابھی پیج نمبر 9 آپ نکالیے، اس میں لاسٹ والا جو پیراگراف ہے، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں، وہ ہم نے کرنا ہے۔ ایک صحبت میں، یہاں سے ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، یعنی کہ ایک صحبت کا مطلب ہوتا ہے ایک محفل میں، ایک مجلس میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے وہاں پر۔ ظاہر ہے جب یہ ان کی مجالس وغیرہ ہوتی ہے شاعروں کی، تو وہاں پہ شیخ ابراہیم ذوق بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، ترجیح دینا یعنی ان کو زیادہ درجہ دینا۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ صرف میر تک کی میر ہی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، انہی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے سودا کی بھی تعریف کی۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، باوجود یکا یعنی اس کے باوجود مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، یعنی مرزا کی آمدنی جو تھی بہت زیادہ کم تھی، مگر خودداری اور حفظ و وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ خودداری کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ غیرت، عزت نفس، حفظ و وضع شکل و صورت بھی کہا جا سکتا ہے، اور سفید پوشی یعنی کہ ایک طرح سے بھرم رکھنا کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ شہر کے امراء و اموات سے برابر کی ملاقات تھی، یعنی کہ شہر کے بڑے بڑے امیر لوگ، قوم کے سردار جو تھے، امراء و اموات کہتے ہیں امیر لوگ، قوم کے سردار بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ان سے ملنے آتے۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے، یعنی کہ مرزا غالب کے بارے میں بتا رہے ہیں مولانا محمد حسین، کہہ رہے ہیں کہ مرزا غالب جو ہیں وہ بغیر پالکی کہتے ہیں ڈولی کے، یا ہوادار کے، وہ بھی پالکی ہوتی ہے ڈولی ٹائپ ہی ہوتی ہے، اس کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ عمادی شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے، عمادی شہر یعنی کہ شہر کے امیر لوگوں میں سے جو بھی ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے، یعنی مرزا غالب۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کس کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ میں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو مصنف ہیں جو ان کے بارے میں لکھتے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہاں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا؟ مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا اور وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ چٹ بھی پالکی کو ہی کہتے ہیں، ڈولی کو کہا جاتا ہے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا۔ نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں بیٹا، پیج نمبر 10 ہے۔ انہوں نے ایک رکا کا مطلب ہوتا ہے ایک چٹھی لکھی، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی، ندامت کا مطلب ہے شرمندگی، کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں، یعنی شرم کے مارے زمین میں گڑے جانا یعنی بہت زیادہ شرمندہ ہونا، محاورے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے، یعنی کیا بے وقوفی ہو سکتی ہے۔ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں، یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے گلہ شکوہ کیا۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے، یعنی ان کو بھی ندامت ہوئی۔ اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے آ گئے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرزا صاحب اپنے دوست احباب کا خود بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ اس پیراگراف میں یہی بتایا جا رہا ہے، اور یہی چاہتے تھے کہ میرا بھی خیال رکھا جائے، یعنی وہ ان کو احساس دلواتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے بچے، یہ امپورٹنٹ ہے تشریح کے لیے۔
فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا. فواکہ کہتے ہیں پھل کو، آم ان کو بہت مرغوب تھا، یعنی مرغوب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ. آم کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجا کرتے تھے، یعنی ان کے دوست احباب کو پتہ تھا کہ مرزا کو آم بہت پسند ہے، اور اعلیٰ نسل کے آم ان کو دور دور سے آتے تھے. وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے، یعنی ضد کر کے. تقاضا کرنا، ضد کر کے منگواتے تھے. اور اسی طرح ایک قصہ ان کا مشہور ہے جو اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ایک روز مرزا مرحوم بادشاہ آموں کے باغ میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے. یعنی کہ ایک دفعہ مرزا صاحب جو تھے باغوں کے آم میں اپنے دوست احبابوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، اور باغ کا نام ہے حیات بخش یا مہتاب باغ. آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لگے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ آم کے پیڑوں کے ساتھ، آم کے درختوں کے ساتھ رنگ برنگی درخت لگے ہوئے ہیں، آم لگے ہوئے ہیں. یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہ آتا تھا. یعنی کہ وہاں کے جو باغات کے آم تھے وہ بڑے بڑے بادشاہوں اور سلاطین، سلطان کی جمع یا ان کی بیگمات کے سوا کسی کو نہیں ملتا تھا. مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے. بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرے باپ دادا کا نام لکھا ہے یا نہیں. یعنی انہوں نے ایک طرح سے مذاق میں کہا کہ کیا یہ آم جو ہیں یہ سلاطین یا بیگمات کو نصیب ہوتے ہیں، ان کو میسر ہوتے ہیں، کیا ان پہ میرے بھی باپ دادا کا نام لکھا ہے؟ یعنی کہ مجھے بھی میسر ہو سکتے ہیں، میں بھی ان کو کھا سکتا ہوں. بادشاہ مسکرائے. اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوا دی. بہنگی کا مطلب ہوتا ہے، اسی روز ایک بہنگی کہتے ہیں ایک ٹوکری، ٹوکری بہت اچھے آموں کی مرزا کو بھجوا دی. نیکسٹ پیراگراف دیکھیے. مرزا کی نیت، یہ لاسٹ پیراگراف ہے، بچے لاسٹ پیراگراف بھی آ جاتے ہیں. یعنی کہ یہ سبق جو ہے نثر پاروں کے لیے امپورٹنٹ سبق ہے. مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یعنی نہیں برتی تھی. اہل شہر تحفتاً، شہر کے لوگ تحفے کے طور پر خود بازار سے منگواتے. باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا، یعنی تحفے کے طور پر آتا، مگر حسرت کا جی نہ بھرتا. یعنی مرزا غالب جو تھے ان کا جی آموں سے نہ بھرتا تھا. نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، نقل کرنے والے. ایک صحبت میں ایک مجلس ہو رہی تھی، اس میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے، دیگر دوست احباب بھی موجود تھے. آموں کی نسبت ہر شخص سے اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا. یعنی ہر ایک نے آموں کی نسبت اپنی اپنی رائے بیان کی. آموں کے بارے میں پوچھا گیا اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. جب سب لوگ اپنی اپنی رائے کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا، تم بھی اپنی رائے بیان کرو، یعنی آپ بھی آموں کے بارے میں کچھ بتائیں. اب اس پر مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے. صرف کیا ہونی چاہیے؟ میٹھا ہو اور بہت ہو. اس پر سب حاضرین جو تھے وہ ہنس پڑے. جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دوست احباب جو تھے، وہ مرزا کو دیکھ کر مرزا کی بات پر ہنس پڑے. یعنی انہوں نے یہ دو باتیں یاد رکھیے گا کہ مرزا نے کیا کہا. کہ مرزا نے کہا میٹھا ہو اور بہت ہو. ٹھیک ہے بچی، یہ تو آپ کی چیپٹر کی ریڈنگ جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے. اب اس کے بعد بیٹا جی آپ دیکھیں، میں آپ کو اس کے بعد آپ دیکھیے گا الفاظ معنی. اوکے بیٹا جی، اب یہ چیپٹر جو ہے مرزا غالب کے اعداد و فضائل، اس کے الفاظ معنی میں آپ کو ریڈنگ کے دوران بتا دیتی ہوں. لیکن جنہوں نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں یا جو رہ جاتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ ورڈ میننگ جو ہیں بچے یہ بہت زیادہ نثر پاروں کے لیے ضروری ہیں، سبق کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ضروری ہیں. اب جیسے کہ اس چیپٹر میں تھے الفاظ معنی ہے. فرض عین نہایت ضروری کام. سنگ دل کہتے ہیں پتھر دل کو اصلاح، درستگی، صلاح دینا. جس طرح کہ مرزا غالب جو تھے وہ اپنے خطوط کی، نثر پاروں کی اصلاح دیا کرتے تھے اپنے دوست احباب کو.
فرمائش کی جمع خواہش، خالص و مخلص خالص اور سچا، تکمیل مکمل کرنا، پورا کرنا، بے رنگ بغیر ٹکٹ کے، جیسے کہ چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے کہ مرزا غالب کو ان کے دوست احباب بے رنگ خط بھیجا کرتے تھے، یعنی بغیر ٹکٹ کے، ناگوار گزرنا، ناپسندیدہ، مکروہ یا اچھا نہ لگنا، مروت کہتے ہیں مہربانی یا لحاظ، طبیعت صحت حالت یا کیفیت، غایت غایت کا مطلب ہوتا ہے غرض کرنا، مطلب، اخیر عمر عمر کے آخری حصے میں، مرزا غالب جس طرح کی عمر کے آخری حصے میں تھے شعر و شاعری یا اصلاح دینے سے گھبراتے تھے۔ اشعار کہتے ہیں شعر کی جمع، گھبرانا پریشان ہونا، باوجود یا کا اس سب کے باوجود، جاڑا کہتے ہیں سردی کو، ٹھنڈک کو، خنک کو، نیت سوچ دلی ارادہ، سیر ہونا پیٹ بھر جانا، تحفتاً تحفے کے طور پر خوشی سے کوئی چیز دینا، سوغات تحفہ، مصرع آدھا شعر جو ہوتا ہے اس کو مصرع کہا جاتا ہے۔ اپاہج کہتے ہیں معذور کو، جیسے کہ لنگڑے لولے ان کے گھر کے، مرزا صاحب کے گھر کے باہر ان کی لائن لگی ہوتی تھی۔ غدر کہتے ہیں بغاوت کو یا ہنگامہ، جنگ، ماہوار مہینہ بھر، محتاج حاجت مند، بساط حیثیت قدرت، گردش مالی حالات کا خراب ہونا، یعنی مالی حالت خراب ہونا کہتے ہیں گردش ایام، ٹھیک ہے، یعنی برے وقت برے حالات، شریفانہ طور پر بھلے اور اعلیٰ طریقے سے، اماد کا مطلب ہوتا ہے اماد امیر کی جمع ہے، یعنی اس کا مطلب ہے قوم کے سردار، سکیم خستہ خراب برا حال، چھینٹ ایک قسم کا وہ بیل بوٹوں والا کپڑا ہوتا ہے، یعنی ہلکا سا کپڑا جس کو کہا جاتا ہے ہلکا کاٹن ہوتی ہے جو جالی دار، فرقل کہتے ہیں روئی کا لبادہ، مالیدہ ایک قسم کا پشمینہ ہوتا ہے، یعنی کہ ذرا اچھا کپڑا ہوتا ہے اس کو مالیدہ کہا جاتا ہے، جامہ وار ہوتا ہے پرنٹڈ کپڑا ہوتا ہے، عمدہ کپڑا بھی کہا جاتا ہے، حقیر کہتے ہیں ادنا گھٹیا یا سستا، وضع کہتے ہیں حلیہ کردار شکل و صورت، رائے تجویز پیش کرنا، مشورہ دینا رائے دینا، خوبیاں خوبی کی جمع ہو گئی، مہتاب چاند، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، نالائکی کہتے ہیں کم عقلی ہو گیا، ناسمجھی ہو گیا، میسر کوئی چیز دستیاب ہونا یا فراہم ہونا، خودداری کہا جاتا ہے غیرت عزت نفس، یعنی جس طرح کہ مرزا غالب کے اعداد و خسائل میں ان کی اعداد میں خودداری جو تھی وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، عزت نفس، تاریخ اندھیرا، امراء و اماد حاکم یا سردار، پالکی ڈولی کو کہا جاتا ہے، رکھا کہتے ہیں خط یا چٹھی، ندامت کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی، مرغوب مرغوب پسندیدہ، یعنی ان کو مرزا غالب کو فواکہ میں یعنی پھل میں کیا چیز مرغوب تھی، آم، عمدہ عمدہ نہایت اچھی، تقاضا کرنا خواہش کرنا، ضد کرنا یا تاکید کرنا، جو بھی آپ چیپٹر کی مناسبت سے آپ کو اچھا لگے اس کو فٹ کر لیں۔ مصاحب 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 کی جمع ہے، یعنی کہ خاص دوست احباب کو کہا جاتا ہے۔ سلاطین سلطان کی جمع، بادشاہ کو کہا جاتا ہے، یکا سواری، است ہے، یعنی یہ فارسی ورڈ ہے است، ای خانہ تاریک است، جیسے ہم نے چیپٹر میں پڑھا، است کا مطلب ہے مشرق رویہ مشرق کی جانب، تاریک است اندھیرے میں، ای خانہ یہ مکان، خانہ کا مطلب ہو گیا خانہ یا گھر، ای خانہ یہ مکان فارسی ورڈ ہے، فواکہ پھل، چوٹ کہتے ہیں سواری یا پالکی، آب چشم آنکھ کا پانی مراد آنسو وغیرہ، چوغا کہتے ہیں لمبا سا ایک کرتا ہوتا ہے، فرغل یا کرتے کو چوغا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کے ہو گئے ورڈ میننگ۔ اب ہم آگے کوشچن آنسر پہ جاتے ہیں جی، اس چیپٹر کے کوشچن آنسر۔ اچھا جی، تو اب ہم شارٹ کوشچن آنسر پہ آ جاتے ہیں جو ایکسرسائز میں ہیں، مختصر سوالات جو کہ ہمارے کوشچن کے مختصر سوالات جو ہمارے اس کے لیے پیپر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور وہ مشقی سوالات میں سے آتے ہیں، چیپٹر کے اندر سے نہیں آتے، جس طرح کہ پہلا کوشچن ہے کہ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، وہ خوش مزاج ملنسار اور ایک مخلص دوست تھے،
یعنی کہ ہر ایک سے اچھی طرح ملتے، خوش اسلوبی سے ملتے۔ مروت اللحاظ ان میں بدرجہ پایا جاتا تھا، مروت اللحاظ اور انتہائی قناعت پسند تھے، بلند حوصلے کے مالک تھے، ظرافت ان کی طبیعت کا لازمی جز تھی، ہنسی مذاق طنز و مزاح وہ کیا کرتے تھے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی کیا حالت ہوتی تھی؟ دوستوں کو دیکھ کر مرزا غالب کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی تھی، یعنی یہاں پہ محاورہ استعمال ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے۔ جب دوستوں سے ملتے تو ان کی خوشی میں خوش اور غمی میں غمگین ہو جاتے، اس لیے ان کے ہر مذہب اور ہر ملت کے دوست تھے۔ یہ جب ہم نے پڑھا بھی تھا، میں ساتھ ساتھ آپ کو الفاظ معنی، شارٹ کوشچن اور ایم سی کیو جو ہے وہ انڈر لائن کرواتی جاتی ہوں کہ یہ چیز کس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، تو وہ اسی طرح آپ جب چیپٹر کی ریڈنگ بھی کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے۔ مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ مرزا غالب کے دوست ملک کے ہر کونے میں بے شمار تھے، اس لیے انہیں اکثر دوستوں کی طرف سے نہ صرف دلی بلکہ ملک کے کونے کونے سے خط آتے تھے، یعنی مرزا غالب کو پورے ہندوستان سے خط آتے تھے۔ ان کے دوست احباب خالی دلی میں نہیں تھے بلکہ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں تھے ان کے دوست احباب، وہاں سے ان کو خط آتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح کے خط بھیجا کرتے تھے۔ اکثر لوگ غالب سے غزلوں کی اصلاح کروانے کے لیے خطوط لکھتے تھے، یعنی وہ ان کی نثر کی درستگی کرتے تھے، اپنی غزلوں کی اصلاح ان سے لیتے تھے۔ بعض اوقات لوگ خطوط میں عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں بھی لکھ دیتے تھے، یعنی ان کے دوست احباب جب ان کو خط لکھتے تھے تو عجیب قسم کی فرمائشیں لکھی ہوتی تھیں۔ اور بعض اوقات مرزا غالب کو بے رنگ خط وصول کرنے پڑتے۔ بے رنگ خط بغیر ٹکٹ کے جو خط ہوتا ہے اور جو وصول کرنے والے کو اس کو کچھ رقم ادا کرنی پڑتی ہے، مگر آپ نے کبھی اس بات کا برا نہ منایا، یعنی کہ وہ دوستوں کی باتوں کا برا نہیں بناتے تھے۔ دوست احباب جیسے بھی ان کو خط لکھتے تھے، کیونکہ ان کا ایک فیوریٹ ہابی تھا، پسندیدہ مشغلہ تھا دوستوں کے خطوں کے جواب دینا، ان کو خط لکھنا اور ان کے خط آنے کا مرزا غالب کو انتظار رہتا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے۔ اگرچہ مرزا غالب کی آمدنی نہایت قلیل تھی، یعنی کہ ان کی آمدن بہت کم تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا، یعنی بڑے دل کے کھلے دل کے مالک تھے۔ ساحل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا، یعنی سوال کرنے والا جو تھا وہ ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی ان کے مکان کے آگے لنگڑے لولے اندھے اپائش لوگ پڑے رہتے تھے۔ یہ کمپلیٹ آنسر آپ نے لکھنا ہے، اسی طرح کے کوشچن آتے ہیں اور اس لیے جس چیپٹر میں سے یہ کوشچن آ جاتے ہیں، امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا غالب کا دوستوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا، وہ انہیں دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے، یعنی خوش ہو جاتے تھے، ان کی خوشی سے خوش اور غم میں غمگین ہو جاتے، یعنی ان کی خوشی میں بھی شریک ہوتے، ان کے غم میں بھی شریک ہوتے اور ضرورت کے موقع پر ان کی مدد بھی کرتے۔ اب یہ نہیں کہ ان کی مدد نہیں کرتے، اب کسی بھی دوست احباب کو وہ دیکھتے وہ ضرورت مند ہے تو اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی مدد کرتے، بے شک آپ جو تنگ ہاتھ رہتے لیکن اپنے دوست احباب جو تھے ان کا بہت زیادہ وہ خیال رکھتے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مرزا غالب کی مزاج کی خاص خوبی کیا ہے؟ یہ آپ کو شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے، ایم سی کیوز بہت دفعہ ہے ان کی مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی۔ ظرافت مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی تھی، ایک ہی خوبی پوچھی گئی ہے، بہت خوبیاں نہیں پوچھی گئیں کہ ایک خوبی ان کی خاص کیا تھی، وہ ظرافت تھی۔ نیکسٹ کوشچن، مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ یعنی فواکہ میں نا، مرزا غالب کو آم سب سے زیادہ پسند تھا، فواکہ کہتے ہیں پھل کو، مرغوب کیا تھا؟ آم تھا، یعنی آم کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل کس کتاب سے لیا گیا، یعنی کس سے ماخوذ ہے؟
یہ ہر چیپٹر کے لیے آپ نے یاد کرنا ہے بیٹے کہ جو اخذ کیا گیا وہ ضرور ایک نہ ایک کوشچن آپ کو آ جاتا ہے. جس طرح کے سبق مرزا غالب کے دار و خسائل مولانا حالی کی جو کتاب ہے یادگار غالب سے لیا گیا، یہ چیپٹر کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے کس سے اخذ کیا گیا، چوز کیا گیا، لیا گیا. سبق مرزا غالب کے داد و خسائل کے مصنف، سبق مرزا غالب کے داد و خسائل کے مصنف ظاہری سی بات ہے مولانا الطاف حسین حالی، جن کا کہ ہم نے پڑھا ہے. اچھا بیٹے اس کے علاوہ یہ کوشچن نمبر 2 دیکھ لیجئے. کوشچن نمبر 2، درج ذیل الفاظ کے معنی محاورات جملے ہمارا پیٹرن نہیں ہے، اور یہ جو ورڈ آئے ہوئے ہیں یہ ہم نے الفاظ معنی میں ہم نے پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے، یہ بچے آپ کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے، آپ نے الفاظ معنی اچھی طرح یاد کرنے ہیں، یاد کر کے لکھنے ہیں، اور مختصر سوالات کے جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں اور نیٹ اپنے جرنلز پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ. پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.